السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج سے چند روز پہلے صنم جاوید کو جب بلوچستان منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس دوران ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ طلب کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ جمعرات کے دن تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو اسلام آباد سے کہیں باہر لے جایا جائے گا، جس کے بعد وہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی سرکاری مہمان بن گئیں اور وہاں پہ ان کی ملاقاتیں، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ ان سے ملتے رہے۔ لیکن آج جمعرات ہے اور آج کیس کی سماعت تھی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے صنم جاوید کا مسئلہ ونس فار آل سیٹل کر دیا ہے، اور اس کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کمال ہی کہنا چاہیے جو اس وقت یہ سب لوگ اداروں کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ کوئی تگڑا ہی جج اسے روک سکتا تھا اور ایک کیس سے ضمانت، دوسرے میں گرفتاری۔ اب آخر کار جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رہائی کا پروانہ جاری کر دیا ہے صنم جاوید خان کا، اور اس کے ساتھ حکومت نے عدالت میں کھڑے ہو کر یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں کریں گے۔ تو اب ذرا ہمت کریں صنم جاوید کو گرفتار۔ اب اگر یہ کوئی اور عدالت ہوتی تو آپ دیکھتے کہ یہ کیا کرتے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جس طریقے سے پچھلے تھوڑے عرصے کے دوران سٹینڈ لیا ہے، میرے خیال سے کسی اور کو تو نہیں لیکن بصد احترام قاضی صاحب کو اپنے جونیئر ججز سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ ان ججز نے کس طریقے سے کیا اور کیسے بہت سارے پلانز ملیہ میٹ کر دیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں آج میاں علی اشفاق جو وکیل ہیں صنم جاوید خان کے، وہ پیش ہوئے، اور کیونکہ یہ جاوید اقبال خان جو صنم جاوید کے والد ہیں ان کے حوالے سے ان کی پٹیشن تھی ان کی بازیابی کی، تو آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کل تک جو مطلوب تھی صنم جاوید خان بلوچستان پولیس کو، اٹارنی جنرل نے آج عدالت کے روبرو اعلان کیا کہ صنم جاوید خان اب بلوچستان پولیس کو مزید مطلوب نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ اپنے صوبے میں واپس جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے مطلوب تھیں، وہ جو سبق سکھایا جانا مقصود تھا یا سیاسی کیس تھا یا کہیں اور سے حکم آیا ہوا تھا اوپر سے، اب جیسے ہی عدالت نے حکم دیا ہے تو اٹارنی جنرل منصور اوان نے عدالت کے روبرو بتایا کہ وہ مطلوب نہیں ہیں، اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی پولیس اسلام آباد کی عدالت سے جو راہداری ریمانڈ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ اس کا بھی مطالبہ نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں درج ایف آئی آر بھی واپس لی جائے گی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عدالت کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صرف اس مقدمے میں نہیں بلکہ باقی بھی کسی مقدمے میں صنم جاوید کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ صنم جاوید آزاد ہیں، وہ اپنے صوبے یعنی پنجاب میں جا سکتی ہیں۔ اب جب عدالت کو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایف آئی آرز بھی واپس لی جائیں گی، تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت یا شہباز شریف کے بہاف پہ ہوتا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ شہباز شریف یا وفاقی حکومت کی سٹیٹمنٹ یا کمٹمنٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو اٹارنی جنرل کے اس موقف کے ساتھ ہی صنم جاوید کی رہائی کے آرڈرز ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کی درخواست دی گئی ہے۔ پھر آج اس کے کہانی کے دوران ایک اور بات ہوئی، لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا جب صنم جاوید کو جمعرات تک کا عدالت نے ریلیف دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ صنم جاوید خان نے ایک بھی لفظ بولا تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی۔ تو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے صنم جاوید کی جانب سے جو زبان استعمال کی گئی وہ مناسب سے کہیں آگے تھی، تو کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ صنم جاوید خان مزید اس قسم کی کوئی نامناسب گفتگو نہیں کریں گی؟ جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے صنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی صنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی۔ تو عدالت نے ایک لحاظ سے صنم جاوید کو بھی اچھی زبان کے استعمال کا پابند کیا، اور اس کے بعد اب صنم جاوید خان کو اس کیس سے رہائی مل گئی ہے۔ ناظرین کرام، 14 مہینے یہ لڑکی بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی پارٹی اور اپنے پولیٹیکل کاز کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تو پریس کانفرنس کر سکتی تھی، لیکن پریس کانفرنس کیے بغیر جیل کاٹ کے قانون کے ذریعے قانون کا رستہ اور آئین کا رستہ اپنا کر وہ اب آزاد ہوئی ہیں۔
ان کے والد کو بہت مبارکباد، ان کی والدہ کو بہت مبارکباد، ان کے شوہر عتیق کو بہت مبارکباد، ایون ان کے بچوں اور میاں علی اشفاق کو بھی مبارکباد، جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا۔ اب یہ تو ہو گیا صنم جاوید کا معاملہ۔ دوسری جانب اسلام آباد سے ایک اور خبر ہے، افضل مجوکا جنہوں نے عدت میں نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کیا، انہوں نے عمران خان کے ضمانت کے 6 مقدمات اور بشرا بی بی کے 1 مقدمے میں ان کو ان دونوں کو یا تو ذاتی حیثیت میں یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی 3 عبوری ضمانتیں کینسل کی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے گرفتاریاں ڈالیں، تو اب وہ منسوخ کرنے کا کیس آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس امجد رفیق کے سامنے تھا، اور 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی اعتراضی اپیلوں پر سماعت سوموار تک ملتوی کر دیا، اور 2 رکنی بینچ نے اعتراضی درخواستوں پر وکلاء سے قابل سماعت ہونے کے دلائل فی الحال طلب کر لیے ہیں۔ عثمان گل اور اظہر صدیق پیش ہوئے۔ اعتراض یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی گرفتاری کے بعد اپیلیں دائر نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا کہ اپیل کنندگان اپیلیں واپس لے کر درخواست ضمانت دائر کریں۔ یہ آفس کا اعتراض تھا، لیکن اب یہ معاملہ سوموار تک چلا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر ہوتا کیا ہے۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ جج صاحب جنہوں نے ضمانتیں کینسل کی تھیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کیس کے اندر بھی عمران خان پیش ہوتے رہے ویڈیو لنک پر۔ اچھا، جب جج کا آرڈر آتا ہے تو ویڈیو لنک پر پیشی کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کی تصویر تو لگائی گئی ہے، لیکن عمران خان کی وہاں تصویر نہیں لگائی گئی، تو لگتا ہے کہ عدالتی ریکارڈ کے اندر بھی عمران خان کی تصویر سے خوف آتا ہے۔ آج امپورٹنٹ دن اس لیے بھی ہے کہ آج الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے، چونکہ تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، تو خبریں ہیں کہ سکندر سلطان راجہ اور باقی جو ان کے چاروں رتن ہیں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے استعفیٰ دینے کے لیے گریس چاہیے ہوتی ہے، بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی شرم و حیا چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی غیرت چاہیے ہوتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ان کو شرم کھا کے ویسے ہی چلے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بے شرم لوگ نہیں گئے۔ دوسری جانب جیو نیوز والوں کو لینے کی دینے پڑ گئے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے دور میں صحافت کے ساتھ یہ سلوک ہوا، آزادی اظہار رائے کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب جیو نیوز نے رات 11:34 پر کوئی 2 منٹ سے زائد کی ایک ویڈیو لگائی، اور اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ قیدی نمبر 804 کے 347 دن۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ان دنوں میں حکومت کا کیسے ناک میں دم کیا۔ اب اس میں عمران خان کی گرفتاری بتائی گئی، عمران خان کے خلاف جو جیل میں کیسز چلائے گئے، جن کیسز میں سزائیں ہوئیں، اور جس طرح سے عمران خان کی وہ سزائیں کینسل ہوئیں، تو 347 دن کا ایک معاملہ رکھا گیا۔ لیکن جیو نیوز والوں نے یہ سمجھا کہ عمران خان کے دور میں تو آپ سب کچھ کر لیتے تھے، چند گھنٹوں کے اندر ہی جیو نیوز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا گیا یا کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو لگائی تھی تو آپ نے ڈیلیٹ کیوں کی؟ اگر آپ نے خود کی ہے تو بھی آپ کو بتانا چاہیے، آپ سے ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے تو بھی آپ کو یہ بتانا چاہیے۔ ابھی کل کی بات ہے، سید طلعت حسین معذرت کر رہے تھے اپنے مختلف کولیگز کے ساتھ جو ان کے شو میں آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر، ریزنز بیانڈ مائی کنٹرول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ شو آن ایئر نہیں ہو سکا۔ اب یہ صورتحال ہے، تو فی الحال پاکستان کے اندر سانس لینا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صحافت اور آزاد صحافت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب جیو نیوز والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، جن کے نیریٹو کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے رہے ہیں، وہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔